لرننگ ٹو لیو میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ نادیہ مرزا، اور آج ہم لیبر قوانین کے حوالے سے تو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، لیکن لیبر قوانین ہے کیا؟ اور ہم یہ دیکھتے ہیں نارملی کہ جو گھریلو ملازمین ہیں جن پہ سب سے زیادہ تشدد کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ قانونی چارہ گوئی کے لیے عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، لیکن انہیں انصاف نہیں مل پاتا۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں حافظ احمد رضا بریلوی صاحب، جو کہ ماہر قانون اور کرمنالوجسٹ بھی ہیں، موجود ہیں۔ ان سے ہم جانیں گے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیشتر گھروں میں لوگ کم سن عمر کے جو بچے ہیں ان کو ملازم رکھتے ہیں، اور چونکہ وہ 24 گھنٹے وہ بچے جو ہیں وہ رحم و کرم پر ہوتے ہیں اپنے مالک کے، اور اس دوران خدا نخواستہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو نارملی ان کے لیے معافی نہیں ہوتی، اور ان کو ایسے کربناک تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ جس سے بہت سارے ملازم ہم نے دیکھا کہ وہ بڑی مشکل سے ان کی جانیں بچتی ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے روز ایسے کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوتے ہیں میڈیا پر، اور میڈیا میں آنے کے بعد جو ہے ملزمان جو ہے عدالتوں میں پیش بھی ہوتے ہیں، لیکن کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں عمل میں لائی جاتی ایسے ملزمان کے خلاف؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اس کے اندر میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ بیسیکلی اس کے اندر قوانین کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، جو لیجسلیچر ہوئی ہے، لیجسلیشن ہوئی ہے وہ بہت بیسٹ ہوئی ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ قانون کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، اس کا بھی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ آپ کا CRPC کرمنل پروسیجر کوڈ، آپ کا PPC یہ کہتا ہے، اور لیبر قوانین یہ کہتے ہیں کہ ایک کمپلیننٹ بندے نے بننا ہے۔ اب بچوں کے اوپر ظلم کرنے والے کی کمپلین کون لکھوائے گا؟ بچہ لکھوائے گا؟ بچہ نہیں لکھوا سکتا، تو کون لکھوائے گا؟ اس کے لواحقین، اس کے جو ہے والدین لکھوائیں گے۔ اب جب والدین لکھوائیں گے تو وہ والد یا والدہ جس نے اپنے بچے کو کسی کے گھر میں بھیجا ہے تو وہ اسی کے خلاف کمپلین لکھوائیں گے، جو ان کو منتھلی پیسے دے رہا ہے، جو عید شبرات بھی دے رہا ہے، جو انہیں پیسے دے رہا ہے۔ تو ایسے میں جو نمبر آف کمپلینٹس جو ہیں ان کی تعداد کم ہے، اور اگر میڈیا کی وجہ سے کوئی کمپلینٹ سامنے آ بھی جاتی ہے تو ایسے میں یہ کہوں گا کہ میڈیا اس کو اتنا گریب کر دیتا ہے، اتنا ڈیٹریک کر دیتا ہے، اس کے اوپر اتنی پروگرام کر کے، اتنی چیزیں کر کے، جو کہ ایک انویسٹیگیشن آفیسر کا کام ہے، میڈیا انویسٹیگیشن آفیسر بن جاتا ہے۔ تو ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ جب میڈیا فوری طور پہ اس کے اوپر ماہرین کی رائے لینا شروع کرتا ہے تو وہ کئی دفعہ ملزمان کو چکنا کر دیتا ہے کہ آپ نے یہ ایویڈنس بھی سائڈ پہ کر دو، یہ بھی سائڈ پہ کر دو۔ سو مچ انفارمیشن جو ہے جو اب میڈیا دیتا ہے کسی بھی، اب آپ نے مجھے بلایا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس طرح نکلتے ہیں، اس طرح نکلتے ہیں، اور اس طرح نکل جاتے ہیں، تو ایسے میں تو اس ملزم کی ہیلپ ہو رہی ہے نا کہ کل کو اگر یہ مسئلہ ہو جائے تو تم نے یہ کرنا۔ لیکن اگر سارے ثبوت جو ہم نے دیکھا بیشتر واقعات میں مل بھی جائیں، مطلب تشدد کے، جو کہ فنگر پرنٹس کے تھرو آسانی سے مل جاتے ہیں، اس کے باوجود ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ بڑے آسانی سے جو ہیں وہ نکل جاتے ہیں ضمانت پر، اور آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ ہوتا یہ ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ کلوز ہو جاتے ہیں، اور جو ملزمان ہیں وہ کبھی بھی ان کو وہ سزا نہیں ملتی جو کہ ان کو ملنی چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں نارملی ہوتا ہی ہے کہ جو ملزمان ہیں وہ بڑی آسانی سے ضمانت پر رہا ہو جاتے ہیں، اور یہ کبھی کوشش کی ہی نہیں جاتی کہ ان کے خلاف جو ہے وہ انہیں کبھی اقرار واقعی سزا دی جائے۔ ہم نے دیکھا جج کی بیوی کا جو ہے وہ واقعہ سامنے آیا، اور یہ بھی سب نے دیکھا کہ کس بری طرح سے بروٹل طریقے سے جو ہے بچی پر تشدد کیا گیا، جبکہ یہ ثابت بھی ہو چکا تھا کہ یہ بچی اتنے عرصے سے ان کے پاس ملازمہ تھی۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ کیا انہیں ریلیف اس لیے ملا کہ وہ جج کی وائف تھی تو اس لیے ان کو پاگل قرار دے کر، یا ذہنی توازن درست نہ ہونے کی وجہ سے ان کو ریلیف مل گیا، یا اس کی وجہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں آپ کا سوال جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ لا جس بندے نے انصاف دینا ہے اسی کے گھر میں اس کی بیوی جو ہے وہ کر رہی ہے، ٹھیک ہو گیا، میں نے وہ FIR پڑھی ہے، اگر وہ FIR کسی عام بندے کے خلاف بھی ہوتی تو اسے بیل مل جانی تھی۔ فار ایگزامپل میں اس پہ بتا دیتا ہوں، انہوں نے لکھا جی کہ ہم نے اپنی بچی کو، میں تھوڑا سا FIR کا آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، اس میں لکھا کہ جی ہم اپنی بچی سے فون پہ بات کرا دیتے تھے، کافی دن ہوئے فون پہ بات نہیں کروائی، تو ہم چلے گئے۔ جب ہم وہاں پہ گئے ہیں تو وہاں پہ ہم نے دروازہ کھڑکایا ہے، ٹھیک ہے، ہم اندر داخل ہو گئے، کمرے میں دیکھا تو ہماری بچی جو ہے وہ زخمی تھی، اور زخموں کی وجہ سے وہ پرابلم میں تھی۔ ہم نے اسے اٹھا کے ہم اسے اپنے گاؤں لے آئے۔
گاؤں لے کے ہیں, گاؤں والوں نے جو ہے وہ کہہ دیا, اپنے گجرانوالا کا تھا, وہ گجرانوالا لے آئی یا اس کا سٹی تھا, وہاں سے انہوں نے لاہور ریفر کر دیا. اب یہاں پہ اگر آپ کے اوپر یہ الزام لگا ہوتا یا اٹ سیلف میرے اوپر بھی الزام لگا ہوتا, تو ایسے میں جو آپ کا کرمنل کوڈ ہے, کرمنل کوڈ یہ کہتا ہے کہ اسی وقت اس کے باپ نے 15 پہ کال کرنی تھی, اور کر کے اس نے فوری طور پہ وہاں پہ پولیس بلا کے اس کو, پولیس نے اپنی کسٹڈی میں لے کے بچی کو اس نے جانا تھا, نہیں اس نے جانا تھا وہاں پہ ہاسپٹل, ڈسٹرکٹ ہاسپٹل, وہاں پہ اس کا میڈیکل ہونا تھا. ایسے میں وہ آئیو کے پاس وہ ایویڈنس موجود ہونے تھے کہ میں نے گھر میں اس تصویر سے یہاں سے لیا, وہ کارڈن آف کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی, تصویریں اترتی, وہ پھر وہاں پہ میڈیکل رپورٹ آتی ہے, تو وہ جو آئیو تھا اس نے پوری رپورٹ مرتب کرنی تھی. تو ایسے میں یہ کون کہہ رہا ہے, یہ لا کہہ رہا ہے, اور یہ کس کے لیے کہہ رہا ہے, وہ ہر بندے کے لیے کہہ رہا ہے, 24 کروڑ عوام کے لیے یہ اس کے اندر چیزیں موجود ہیں, آپ میں جو بھی جائیں گے اس کے لیے چیزیں موجود ہیں, ہم روز ہمارا ان چیزوں سے واسطہ پڑ. تو ایسے میں بیسکلی آپ کا مطلب ہے کہ جو ایف آئی آر درج کی جاتی ہے وہ ہی اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ملزمان تک پہنچنا مشکل. اچھا, میں جتنی ایف آئی آر آج تک میں پڑھ چکا ہوں, اس کے اندر ہمیں اسی وقت پتا چل جاتا ہے کہ یہ سٹوری بنائی گئی ہے پھنسانے کے لیے یا ریئل واقعی, ٹھیک ہے. اگر آپ اس ایف آئی آر کی سٹوری پڑھیں نا, میں اسپیسیفکلی اس پہ رہتا ہوں, اگر اس پہ اگر آپ پڑھیں تو آپ خود دیکھیں گی, خود سوچیں گی کہ اس کو کسی نے ایک پورا تسلسل کے ساتھ بنایا اور کیا. یہاں پہ عوام جو مجھے سن رہی ہے نا, وہ بلا کیا کہے گی, کیونکہ وکیل صاحب ہیں, جج صاحب کا معاملہ ہے, بیوی کا معاملہ ہے, انہوں نے آپس میں فیور لینا ہوتی ہے, اس لیے یہ ان کی جو ہے فیور کر رہے ہیں. جبکہ جو آپ کا قانون بنا ہوا ہے, جس کو آپ گورے کا قانون کہتے ہیں, اس کے اندر یہ چیزیں آپ کے لیے بھی موجود ہے, میرے لیے بھی موجود ہے, ایویڈنسز کو لے کے. اور آپ کا جتنا قانون ہے وہ ایویڈنسز کے اوپر چلتا ہے, اور ایویڈنسز جو ہے وہ آلریڈی اس کے اندر اس کے اکارڈنگلی چلنا ہے. جب اس کے اکارڈنگلی جس کو بھی فیور ملے گی, یا تو آپ ایک کام کریں, آپ نے 1973 کے اندر قرآن پاک کو ملک آئین کیوں نہیں بنایا, جس کے اندر آپ نے ابھی مجھ سے سوال کیا کہ انہیں قرار واقعی سزا کیوں نہیں ملتی, انہیں عبرتناک سزا کیوں نہیں ملتی, ٹھیک ہو گیا. قرآن پاک کو تو آپ نے ملک آئین نہیں بنایا, جو آپ کو ڈیٹرنٹ تھیوری آف پنشمنٹ دیتا ہے, ایگزامپلری تھیوری آف پنشمنٹ جو ہے ہمیں پڑھائی جاتی ہے, ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ مجھے بتائیں گے جو دیت ہے اور جو قصاص ہے, یہ کیا ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ. اگر وہ بچی جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اور جس نے بھی اس کے ساتھ کیا ہے, اس کو اتنا ہی پنش کیا جاتا اور اس کے جسم کے اوپر اسی طرح ہی زخم چھوڑے جاتے. اور جو اسلامک ایک آپ کا ہے اس کے اندر ہے, اس کے اندر ہر جمعے کے بعد لوگوں کے ہاتھ کاٹے جاتے, لوگوں کو اس طرح سزا دی جاتی. اسی طرح ایسڈ برننگ ہے, عورتوں کے چہرے کے اوپر تیزاب پھینک دیا جاتا ہے. وہی سزا اس مرد کو جس نے تیزاب پھینکا ہے, جمعے کے بعد اتنی جگہ پہ اتنی انٹینسٹی کا تیزاب اس کے منہ پہ پھینکا جاتا. تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر یہ دیکھ لیں کہ چلے ایف آئی آر کے معاملات ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں لکھا ہی ایسا جاتا ہے جس کی وجہ سے ملزمان کو خود کو سیف سائڈ پہ لے کے جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ لیبر قوانین تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 14 ایئر سے کم عمر آپ ملازم گھر میں رکھ نہیں سکتے, تو کیا اس حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو کیا اس سے بھی نہیں آپ سزا دے سکتے آسانی سے ملزمان کو, کیونکہ اس قانون کے تحت تو ہم کہیں نہ کہیں پکڑ سکتے ہیں. ہمارا یہاں پہ زیادہ تر لوگ تو غریب ہیں, 1% شرافی ہے نا, جو اگر محنت کر کے پیسے کما کے حق لال کے اس نے اپنی فیکٹریاں بنا بھی لی, کر بھی لی, ٹھیک ہے, وہ پھر کر بھی لیتا ہے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, ہم اس کو یہ کہتے ہیں جی کہ اے ظالم ہے کیونکہ پیسے والا ہے, غریب کسی کی گاڑی کو بھی تباہ کر دے, کہنے غریب جی مجھے معاف کر دے. تو یہ جو آپ کے لیبر لاز ہیں, لیبر لاز کے اندر جو بنے ہیں وہ سب کے لیے بنے ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو 14 سال کے بچے کو مزدوری کے لیے لے کے نہیں جائیں گے تو پھر یہ کہاں سے اس طرح کے واقعات ہوں گے. ایسا نہیں لگتا کہ کبھی جتنے بھی واقعات اب تک رپورٹ ہو چکے ہیں میڈیا پہ, ان میں سے کہیں یہ نہیں دیکھا گیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں میڈیا پہ جب چلتے ہیں تو بہت سارے دنوں سے لوگوں کو انتظار رہتا ہے کہ جی اب اس کیس کا فالو اپ یہ آ رہا ہے, کچھ دنوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل سب کچھ معاملات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, اور یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ ان کو عبرتناک سزا ہوئی ہو. میڈیا ریٹنگ ٹی آر پی کے اوپر چلتا ہے, ہاٹ ٹاپک کو اٹھاتا ہے اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے. اگر آپ ان کیسز کو تھوڑا سا ریسرچ پر کریں تو ان کیسز کو جو رپورٹ ہوئے میڈیا میں وہ آج بھی پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں. ہوتا کیا ہے, ہمیں چاہیے کوئکلی انصاف.
چٹکیوں میں. صحیح. وہ صرف اسلام دے سکتا ہے, وہ صرف کرسچینٹی دے سکتی ہے, وہ صرف یہودیت دے سکتی ہے, وہ صرف ہندوازم دے سکتا ہے, وہ آپ کو بدھائزم میں ملتا ہے, وہ آپ کو جین مت میں ملتا ہے. صرف مذاہب کے اندر آپ کو فوری طور پہ انصاف ملے گا. باقی جو دنیا کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے, ریپبلکن سسٹمز ہیں, یہ چیزیں ہیں, اس کے اندر جو کورٹ پروسیجرز بنا دیے گئے ہیں, اس کے اندر صرف ایک کیس تو جج صاحب نے نہیں سننا. یہ سلسلہ اگر ہم بات کریں کہ ہم روک کیسے سکتے ہیں, کیا مالی طور پہ جو پیرنٹس ہیں اوبویسلی وہ اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ انہیں مجبوراً اپنے بچے رکھوانے پڑتے ہیں, اس سلسلے کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب تشدد کے واقعات جو ہیں ہم چاہتے نہیں ہیں کہ رپورٹ ہو یا معصوم جانے جو ہیں وہ اپنی جان سے جائیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس کے اندر ایک ٹائم پیریڈ انوالو ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو سال لگ جاتے ہیں, سال 2 سال 3 سال لگ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آپ کو جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ کا پرنسپل جو ہے وہ عوام کو سامنے آ جاتا ہے. ایسے واقعات کو ہم کیسے روک سکیں گے؟ آپ جس مرضی مذہب سے آپ کا تعلق ہے, جب تک آپ اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے, آپ دنیا کے قوانین کے اندر نہیں آ سکتے. دوری اخلاقیات سے ہے, معاشرات سے ہے, معاشی چیزوں سے دوری ہے. اور پھر یہ جو سٹاٹا آف سوسائٹی ہے نا, ایک جمپ ہے کہ امیر امیر ہے, غریب غریب ہے. جب تک یہ فلکچویشن جو ہے وہ کم نہیں ہوگی, اس وقت تک یہ ہوتا ہے. اور صرف ایک معاملہ کیا ہے جی, انفلیشن کو کنٹرول کر لو. اگر انفلیشن کنٹرول ہو جائے گی, وہی بندہ جو 10,000 15,000 روپیہ کما رہا ہے اس کے اندر اپنے 8 بچوں کو پال رہا ہے, تو ایسے معاملات نہیں ہوں گے. تو اگر ہم ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے یہ معاملات ہیں, اور اگر ہم دنیاوی معاملات میں دیکھیں تو ہمیں انفلیشن پہ کنٹرول کرنا پڑے گا. انفلیشن پہ کنٹرول ہو گیا, کبھی امیروں کو لڑتے دیکھا؟ صحیح ہو گیا. غریب لڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انفلیشن ہے, اس کو جو ہے وہ چیزیں نہیں مل رہی, اور وہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کرپشن کر کے, ایک بندہ جو ہے رشوت لے کے کہاں کا کہاں پہنچ رہا ہے, اور جبکہ میں حق حلال کی کما کے پھیری کے اوپر بھی وہ نہیں پورا کر رہا, تو پھر وہ اللہ سے بھی شکوہ کر لیتا ہے, وہ پھر چیزیں چلتی ہیں. ہم یہاں پہ شکریہ ادا کریں گے احمد رضا بریلوی صاحب کا, وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے انہوں نے آگاہ کیا. اب کو سمپلی یہ کہتی چلوں گی اس پروگرام کے آخر میں کہ ہمارے ہاتھ تشدد کے واقعات جو ہے یہ رونما دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں, دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور ان میں کہیں بھی ہمیں یہ سلسلہ رکتا نظر نہیں آتا. اس میں کہیں نہ کہیں اگر قانون انوالو ہے تو کہیں نہ کہیں ہم یہ کہیں گے کہ قانون پر عمل درآمد ضرور ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے معاشرتی رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور سب سے زیادہ یہ کہ دین سے دوری کی وجہ سے اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ رونما ہو رہے ہیں, اور اگر ہم خود کو دین سے قریب کریں تو شاید اس طرح کے واقعات پیش ہی نہ آئے. اور پیرنٹس کا بھی ہم یہ کہیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسے در پر چھوڑنے کے بعد بالکل لاتعلق ہو جاتے ہیں اور پلٹ کر ان کی خبر صرف پیسوں کے لیے لیتے ہیں. تو اس میں پیرنٹس کا بھی اتنا ہی قصور ہے, انہیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ وقوع پذیر نہ ہوں. یہاں ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.